بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1717 ہے اور آج سورہ یاسین کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35، 33، 34 اور 35۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، الارض، زمین، المیتہ، مردہ، اخرجنا، احییناہا، ہم نے زندہ کر دیا اسے، اور اخرجنا، ہم نے نکالا، منہا، اس سے، حباً، دانا، فمنہ، پر پھر اسی سے، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، اور جعلنا، ہم نے بنائے، فیہا، اس میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا، اور ہم نے جاری کیے، فیہا، ان میں، من العیون، چشمے، لیاکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھلوں سے، وما عملتہ، اور نہیں بنایا اس کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی۔ دوسری بات، ہم نے اسے زندگی عطا کی۔ تیسری بات، اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ چوتھی بات، ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے۔ پانچویں بات، ایسا انتظام کیا کہ اس سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ چھٹویں بات، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ ساتویں بات، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے؟ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے جو بنجر اور مردہ ہو گئی ہو، جو کسی قسم کی پیداوار کے قابل نہ ہو، پھر اس زمین سے تمہارے لیے غلہ نکالا جس سے تم کھاتے ہو۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے کا ذکر دیگر آیات میں بھی ہے تاکہ انسان کو سمجھایا جائے کہ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرنے کی اور اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا کرنے کی طاقت اللہ کو ہے، وہی پروردگار دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو جو مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ان کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا، رب ذوالجلال ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں کہا گیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، پھر اسی زمین میں مختلف درخت اگائے جیسے کہ کھجور اور انگور کہ تم اس نعمت سے لذت حاصل کرتے ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر پھلوں میوہ جات کو چھوڑ کر صرف کھجور اور انگور کا ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں امام زحیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی 2 خصوصیتیں ہیں کھجور اور انگور کی، کہ ایک تو یہ کہ تمام میوہ جات میں یہ 2 میوے سب سے لذیذ میٹھے ہوتے ہیں، دوسرے میووں میں بھی یہ صفت ہوتی ہے مگر ان دونوں پھلوں میں زیادہ ہوتی ہے۔
اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں میووں میں قوت زیادہ ہوتی ہے، یہ بطور قوت بھی کھایا جاتا ہے اور بطور میوہ بھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پھلوں کا یعنی کھجور اور انگور کا تذکرہ فرمایا۔ اور کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے اس کا؟ تو ظاہر بات ہے کہ رب ذوالجلال کو پورا علم ہے۔ کھجور اور انگور کا ذکر قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں بھی کھجوروں اور انگور کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور کھجوروں کے درختوں سے ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4 میں ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگائے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، اور پھر اس زمین سے ہم نے چشمے نکالے کہ اس کے پانی سے تم کھیتی کر کے اور درخت اگاؤ اور مختلف قسم کے میوے اپنی کاشت کی محنت سے کھاؤ۔ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود شکر نہیں کرتے۔ آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ ایک انسان اپنے اوپر احسان کرنے والے شخص کا شکر ادا کرتا ہے، مگر تم لوگ ایسے ہو کہ اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے مگر تم شکر کا ایک لفظ اس کی بارگاہ میں ادا نہیں کرتے۔ اٹھو اللہ کے بندو، شکر کرو پروردگار کی ان نعمتوں کا جس پروردگار نے اپنے خاص فضل و کرم سے تمہیں ہزاروں قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاکر بندہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔